وہ باہر پڑا ہوا ہے اور ہمارے اوپر قرضے بھی بہت زیادہ ہیں، تو کہیں پہ کوئی ہیومن اینگل نظر آیا یا وہ باقاعدہ ایک کارپوریٹ اینٹی ہے، ایک بزنس اینٹی ہے جس نے صرف پیسہ بنانا ہے؟ کیا کہتے ہیں عرفان؟ تھینک یو سمیر، آپ نے کیا جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا اس میں ایسی کوئی چیز موجود ہے کہ پاکستانی ملک ہے اور اسے باہر سے اتنا پیسہ چلا جانا. یقیناً اس کے اوپر بطور پاکستان کی میرا بھی یہ اینگل تھا جس کو بنیاد نہ میں نے کبھی مشاور سے رابطہ کیا اور انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان اتنی بڑی رقم ہم نے آپ کو فائن ہوا ہے، غریب عوام کا پیسہ ہے. جن لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں آپ ان سے وصول کریں، چونکہ 20% شیئر کی بات تھی. اچھا، کمنگ ٹو دا کنکلوژن آف دا انٹرویو، انہوں نے مجھ سے طے کیا ہے کہ یہ پیسہ پاکستان کی عوام کو میں واپس دے دوں گا. گورنمنٹ آف پاکستان ٹیبل پر آئے، مجھ سے بات کرے، کانٹریکٹ نیا کرے. I will forget about all the money which was obviously by the Anthony Evans جو جج ہیں آرڈر میں پیسہ پاکستان کی عوام کو دے دوں گا. اور انہوں نے بارہا کہا کہ پاکستان کے اندر اسکول کھل سکتے تھے، دوائیاں خریدی جا سکتی تھی، فیشن پلانٹ لگ سکتے تھے، بہت تھا اس پیسے. لیکن انفارچونیٹلی جو جس طرح تک پہنچا ہے، اس میں پاکستان کی جو پریویس گورنمنٹ ہے، نیب نے اپنا اسے کرنا چاہیے تھا. لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشن چل رہی تھی، انہی لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا پیسہ دینا ہے کہ نہیں دینا. 2016 کے اندر زمین جب یہ فیصلہ ہوا اور یہ گئے نواز شریف کی گورنمنٹ کو کہا کہ جناب یہ پیسہ آپ ہمیں دیں گے، کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم اس پہ اپیل کریں گے. دیٹ از آن دا ریکارڈ جو انہوں نے ہمارا سے انفارمیشن شیئر کی. کمنگ بیک ٹو کوسچن، he is ready to give their money back to Pakistan. اب اس میں جتنے مرضی اینگل نکلوا لیں گے جناب، شاید وہ چاہتے ہیں کہ نیا کانٹریکٹ لیا جائے اور پھر پاکستان کی عوام کو، حکومت کو whatever. لیکن this is what he said and he pledged that on camera is ready to give this money back to Pakistan. صحیح عرفان، ایک تو یہ کہ آج پرویز رشید نے بھی، جس طرح اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کاوے ماسوے نے بھی یہی بات کی کہ جی یہ پیسہ میں واپس دینے کے لیے تیار ہوں، حکومت میرے ساتھ بیٹھ کر بات کرے، ہم لوگ اس کو مزید پرسو بھی کر سکتے ہیں، لوٹا ہوا پیسہ ہم مزید ریکور بھی کر سکتے ہیں، جس کا یقیناً ایگریمنٹ کے تحت 20% وہ رکھنے کے حقدار ہیں اگر دوبارہ ری نیگوشیٹ ہوتا ہے اور انہی ٹرمز پہ ہوتا ہے. جو کہ فاروق آدم صاحب جو کہ اس وقت سینئر پروسیکیوٹر جنرل تھے نیب کے، جنہوں نے سائن کیا تھا آن بیہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ نیب دین. لیکن آج پرویز رشید صاحب بھی اسی قسم کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی مشرف نے تو خود کہہ دیا تھا کہ یہ کمپنی بینک کرپٹ ہونے جا رہی ہے اور یہ کچھ ریکور نہیں کر سکی اور اس وجہ سے ہم نے ان سے جو ہے وہ کانٹریکٹ ختم کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اوپر سے افسوس اس بات کا کہ 700 کروڑ روپے اس غریب عوام کے جو ٹیکس پیئرز پیسہ ہے وہ اس میں لگا ہے. تو ایک تو یہ کہ پہلے اگر آپ کو میں سنوا دوں کہ جو پرویز رشید صاحب نے آج گفتگو کی وہ ذرا سن لیں. جی عرفان، اب تھوڑا سا آپ بھی اس کو ایکسپلین کر دیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی عجیب سی کنفیوژن ہے. کیونکہ پہلے وہ اپنے ایڈوانٹیج پہ لے رہے تھے جو پی ایم ایل این والے سارے کے جی دیکھیں، اور اب اس انٹرویو کے بعد وہ پریشان بھی ہو گئے اور شاید آپ پر الزامات بھی یہ لگ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹائمنگ دیکھیں، کس ٹائم پہ آ کے یہ انٹرویو کیا ہے، یہ جان بوجھ کر پھر گورنمنٹ کے اوپر الزامات لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ ابھی فیصلہ آیا ہے اس عدالت کا جس کے بعد you thought کہ this is an appropriate time to interview the CEO of Broadsheet LLC. دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ I give them the challenge, I challenge them, come and you can stand here اور یہ مجھے یہ بات کہیں کہ this was a planted interview. I was listening to one of the programs ابھی کسی رپورٹ کارڈ میں کوئی شاہ I don't know the lady who is she is. انہوں نے کہا کہ جناب ٹائمنگ دیکھیں بڑی ہے. خدا کے لیے یار، آپ انڈیپینڈنٹ جرنلزم پہ بلیو کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نہیں پیدا ہو سکتے یا پاکستان میں فری لانس جرنلزم نہیں ہو سکتی؟ ہماری جو ٹائم تھی، ٹائمنگ بڑی پرفیکٹ اس لیے تھی کہ اس میں ہم کو دنیا کو پتہ چل رہی تھا کہ دوسری طرف لوگ کیا سوچ رہے ہیں. آپ نے ون سائیڈڈ اسٹوری کی نا. ہاؤ مینی ٹائمز کبھی مساوی از آن اینی ٹیلی ویژن ان پاکستان اور اینی نیوز پیپر
اپارٹ فرام کہ جی آج روشن نیور ایور. تو یہ بھی سمجھے نا کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جن کا بارہا کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. کسی بندے میں اگر ہمت ہے تو دنیا کے اندر آ کر اس زمین پہ میں نے یہ کسی کے کہنے پہ I'll take that person to the cleaners sure. کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ بات نہیں کر سکتے اور انہیں بھی پتا ہے کہ ہمارا جو یہ انڈیپینڈنٹ انٹرویو کیا ہے اور سر یہ اب ان کو جواب دینا پڑے گا. کبھی مساوی تو میں آپ کی اس انٹرویو کے دوران 3 کالز ابھی جو میں نے ڈکلائن کی ہیں because we are actually working on the list of 200 people right now اور یہ 200 نام مجھ سے ہم بہت جلد کلیئر بھی کر دیں گے. وہ 200 نام کون سے ہیں اور وہ نام آ رہے ہیں. اور یہ جو انٹرویو آپ نے کہا کہ that was not actually the last کیونکہ رات کو جو انفارمیشن میرے پاس تھی this was the third last. ہم نے رات کو دوبارہ انٹرویو کیا ہے. جو لاسٹ پارٹ ہے اس پورے انٹرویو کا وہ ابھی آج رات کو اپلوڈ ہو جائے گا. اس کو سننے کی ضرورت ہے کہ اس میں کتنے انکشافات کیے گئے ہیں. تو یہ رات کا میں نے دوبارہ انٹرویو کیا تھا جس میں حسین نواز کی بات کا کاؤنٹر کیا گیا ہے. ابھی مساوی کو جو کر رہے ہیں جن لوگوں سے پرائیویٹ کالر آئی ڈی سے فون کیے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو ڈیفیمیشن اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں I don't care but I have to say میں نے کہا ہے. آپ کا سوال coming back to your point کہ یہ کنفیوژن کریٹ کیوں کی جا رہی ہے. دیکھیں سر یہاں پر جس قسم کی جرنلزم ہوتی ہے وہ آپ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی مرضی کا سوال کرتے ہیں مرضی کا جواب آ جاتا ہے. کچھ دنوں پہلے جب اس پورے فیصلے کو اپنے حق میں استعمال کیا گیا اس وقت تو یہاں پر شادیانے بجائے جا رہے تھے اور فتح اور مٹھائیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا کہ ہمیں سرخرو ہوئے اور تمام ٹویٹر اکاؤنٹس بند ہیں. یہ فیصلہ اتنا بڑا الزام ایک شخص برطانیہ میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے کسی کو کروک کہنا اور کسی کے اوپر اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ اٹس اے ہیوج تھنگ ان انگلینڈ. آپ کسی کو اس طرح یہ اناٹینڈڈ بات نہیں جا سکتی. کبھی مساوی نے رات بھی کہا آج صبح بھی میری بات ہوئی ہی از اوپن. وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے عدالت میں اٹھا کر لے جائیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں ایون فیلڈ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے انہوں نے یہ بھی آفر رکھی ہے کہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں ویل گو آفٹر دی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور ہم پاکستان کا اگر پیسہ جو ہے اور ہمارا جو ثبوت ہے ہم اس کے اوپر مزید کام کریں گے بیکاز وی ہیو دا فیسلٹی دا کیپیسٹی. 17 سال پہلے اگر ہم کچھ چیزیں نکال کے حکومت کو دے سکتے ہیں تو 17 سال بعد ٹیکنالوجی بھی کہاں پہنچ گئی ہے بیٹر فیسلٹیز ہے انفراسٹرکچر ہے اینڈ وی آر مور دین کیپیبل. وہ اوکے مطلب وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمیں اور کہیں پہ ایسٹس زیادہ نظر آ رہے تھے سو وی withdrew that claim اور اس میں کوئی ون ون سچویشن نہیں تھی شریف خاندان کے لیے. از اٹ سو؟ نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے ہمارے پاس کیپیسٹی بھی ہے. میں نے اسے سوال کیا تھا کہ are you ready to cooperate with the government of Pakistan? انہوں نے کہا yes I'm ready. نہیں وہ بات میں سمجھا نہیں. میرا یہ مطلب میں جو پوچھ رہا ہوں جو کہ جس پہ وہ شادیانے بجا رہے ہیں آج بھی پرویز رشید صاحب نے میں نے آپ کو سنوایا کہ انہوں نے کہا کہ جی ایون فیلڈ میں جو ہے وہ ان کا کلیم جو ہے وہ زیرو ہو گیا اور عدالت نے کہا کہ آپ کا کلیم نہیں ہو سکتا. تو جو سی ای او براڈ شیٹ کہہ رہے ہیں کاوی ماسوی کہ جناب ہم نے اس ایون فیلڈ والے ایشو پر ہم نے ویڈیو کر لیا حالانکہ ہمارے پاس سب ایویڈنس تھا سب کچھ موجود تھے بیکاز ہمارے پاس کوئی بڑا کاشے تھا جس کے طرف ہم جا رہے تھے. از اٹ سو؟ اچھا انہوں نے جو بات کہی تھی اس طرح نہیں. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ 2016 کے اندر $1 بلین ایک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے. میں نے پھر ان سے سوال کیا کہ 2016 میں کہا یو ریفرنگ ٹو دی اینڈ ہوز گورنمنٹ واز دیٹ ٹائم. انہوں نے کہا جناب نواز شریف کی گورنمنٹ دیٹس آل ہی سیڈ اوکے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نام ڈائریکٹ نہیں لیا کہ ان کا اکاؤنٹ تھا یا کیا تھا لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہمارے پاس یہ جو ان کی یادیں ہیں. جب میں نے پوچھا سوال کہ یو کے میں کہنا یو کے گلوبلی دیٹس اے ورڈ ہی ان پرٹیکولر یوز تو ان ایکسپلینڈ ہے سفائی نہیں کر سکتے اور اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے کہ یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے. دیز آر دی ورڈز ہی یوزڈ. بالکل صحیح. عرفان آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. مزید بھی باتیں ہیں جہاں پہ ریپوٹیشن کی بات